اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں تمام مومنین اور مومنات کے اعمال کو روزوں کو قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کے احکام کے سلسلے میں چند مسئلے پیش کیے تھے۔ آج بھی ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے چند مسائل پیش کروں گا۔ جو چیز انسان کے روزے کو باطل کرتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان گاڑھے غبار کو اپنے حلق تک پہنچائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہ غبار چاہے حلال چیز کا ہو جیسے آٹے کا غبار ہو، یا حرام چیز کا ہو جیسے مٹی اس کا غبار ہو، تو دونوں صورتوں میں اگر انسان جان بوجھ کر اس گاڑھے غبار کو گلے تک پہنچائے گا روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ اگر یہ غبار ہلکا سا ہو اور وہ گلے تک پہنچ جائے جان بوجھ کر ہی کیوں نہ ہو، انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہوا لگے یا طوفان ہو اور اس طوفان کی وجہ سے ایک غبار بنے اور گاڑھا غبار ہو اور جان بوجھ کر انسان گلے تک پہنچائے تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ اگر انسان احتیاط کر سکتا ہو، اس غبار سے بچ سکتا ہو لیکن نہ بچے اور غبار گلے تک پہنچ جائے تو انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر بغیر اختیار کے، بغیر توجہ کے وہ غبار گلے تک پہنچ جائے تو انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دھواں اگر ہو سگریٹ کا ہو یا ویسے آگ کا دھواں ہو، اگر وہ انسان کی گلے تک پہنچے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آغا سیستانی کا خاص مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر انسان اپنے سر کو پانی میں ڈبوتا ہے، یعنی پورا سر اگر پانی میں ڈبو دے کسی بھی طریقے سے، تو انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ بعض مجتہدوں کی فتویٰ کے مطابق روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن آقا کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عمل انجام دینا، یعنی سر کو پانی میں ڈبونا، پورے سر کا ڈبونا شدید مکروہ ہے، یعنی اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو انسان کے روزے کو چیز باطل کرتی ہے وہ یہ کہ اذان صبح تک انسان اگر حالت جنابت میں ہے، یعنی غسل جنابت اس پر فرض ہو گیا ہے، تو غسل جنابت کی صورت میں اگر وہ غسل جنابت نہیں کرتا اور پاک حالت میں اذان صبح میں داخل نہیں ہوتا، یعنی فجر میں داخل نہیں ہوتا، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے اگر اس طرح سے کرے، جو بھول گیا تھا وہ بعد میں مسائل انشاءاللہ آئیں گے، لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر انسان جان بوجھ کر، اس کو معلوم ہے کہ غسل جنابت اس پر فرض ہے، اگر وہ غسل جنابت نہ کرے، یا اگر غسل جنابت کی جگہ پر تیمم اس پر فرض ہے، جیسے بعض حالتوں میں تیمم کرنا غسل کی جگہ پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو غسل کرنا ہو، پانی اس کے پاس نہ ہو، اویلیبل نہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا چاہیے غسل کی جگہ پر۔ یا اگر پانی موجود ہے لیکن پانی اس کے لیے مضر صحت ہے، یا اس کی بیماری میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے پانی کا استعمال، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا اس پر فرض ہوگا۔ یا اگر پانی بھی موجود ہے اور مضر صحت بھی نہیں ہے لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ انسان غسل جنابت اذان سے پہلے مکمل کر سکے، لہٰذا ایسی صورت میں بھی جلدی میں اس کو تیمم کرنا چاہیے اور پاک حالت میں روزے میں داخل ہو، یعنی فجر کی اذان جب ہو، فجر میں داخل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو یا غسل جنابت کی جگہ پر تیمم واجب ہو کسی بھی وجہ سے، تو انسان جان بوجھ کر اگر ماہ رمضان میں یہ دونوں کام نہیں کرتا، دونوں میں سے ایک جو بھی فرض ہو، تو اگر وہ دونوں کام میں سے ایک بھی نہیں کرتا تو اس دن کا بھی اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور ماہ رمضان کے بعد ایک اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ البتہ جو ماہ رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے گا وہ ما فی الذمہ کی نیت سے رکھے گا، یعنی
ये बयान करना चाहते हैं कि जो माह रमज़ान के बाद जो उसने रोज़ा रखना है, ये नहीं मालूम कि ये क़ज़ा के तौर पर है या सज़ा के तौर पर है। लिहाज़ा मा फ़ी ज़िम्मा की नियत करे, यानी क्या? यानी ये नियत करे कि मैं ये रोज़ा रख रहा हूँ, जो मेरे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की, जिस वजह से भी फ़र्ज़ किया हुआ है। जिस वजह से भी मेरे ज़िम्मे है, मैं उसको अंजाम दे रहा हूँ। तो वो रोज़ा रखेगा तो फिर उस पर उसकी ज़िम्मेदारी अदा हो जाएगी। बाकी जो इंशाअल्लाह मसाइल हैं रोज़े के हवाले से और इसी जनाबत के हवाले से आइंदा क्लिप में पेश किए जाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।